آج کے میرے لیکچر کا موضوع ہے فلم پوسٹر سٹڈی، اور فلم پوسٹر سٹڈی کے ذریعے ہم نہ صرف فلم کے پوسٹر کو دیکھیں گے بلکہ پاکستانی سینما کے حوالے سے، پاکستان کی سلور سکرین کے حوالے سے 1948 سے لے کے اب تک پاکستان کی جو معاشرتی، معاشی، سیاسی اور معاشی تاریخ ہے، پاکستان کا جو ثقافت ہے، کلچر ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی تاریخ کو، اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان سٹڈیز کی بات کریں تو نہایت ہی خشک طریقے سے اس کو پڑھایا۔ ہم کوئی بھی مضمون کسی اچھے طریقے سے بھی پڑھا سکتے ہیں، اور یہی میرے اس چینل کا مقصد بھی ہے۔ وہ جو روایتی کتابی طریقہ ہے، ہمیں اس سے اب نکلنا ہوگا۔ دنیا میں فلموں کے ذریعے تاریخ، سیاست، جغرافیہ، ہر چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ تو آج خاص طور پہ پاکستان سٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو سیاست کے اسٹوڈنٹس ہیں، سیاسیات کے، اور جو سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں، تو یہ لیکچر ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ نہایت مختصر طریقے سے ایک دلچسپ انداز میں فلموں کے ذریعے، فلم کے پوسٹر سٹڈیز کے ذریعے ہم اپنی تاریخ کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سیاست کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں فلم پوسٹر سٹڈی باقاعدہ ایک علم اختیار کر چکا ہے، اس کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ ایک پوسٹر دیکھیے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہالی ووڈ کی ایک فلم کا ہے، لیکن اس پوسٹر کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو سٹڈی کیا ہے۔ اس ایک پوسٹر کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے ملک کی ہسٹری، معاشرے کو، تاریخ کو، اپنی ثقافت کو، معاشیات کو دیکھتے ہیں، بلکہ فلم تھیوری کے لحاظ سے، فلم کے تکنیکی جو پہلو ہیں وہ بھی سامنے لے آتے ہیں، اور ان سب سے ہٹ کے ایک آرٹ کے لحاظ سے جو فلم پوسٹر کا ایک آرٹ ہے، وہ اس کو بھی کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں، کیسے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور خاص طور پہ شروع میں تو بالکل نہیں تھا، لیکن پوسٹر ضرور بنتے تھے، وہ جیسے بھی تھے۔ مے بی وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے نہ بنائے گئے ہوں، لیکن ان پوسٹر سے بھی، پوسٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو اٹریکٹ کرنا۔ ہم پبلک کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی فلم میں جو ہماری خاص باتیں ہیں، جو کردار ہیں، ان کو پوسٹرز پہ لا کے، اور یہی کردار، یہی جو سین ہے، یہی خاص باتیں ہیں، یہی ہماری ثقافت کی، ہماری تاریخ کی، ہماری سیاست کی جھلک ہیں۔ ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر فلم تھیوری کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھنا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر ہم اس کو شروع کریں گے، اور یہ کچھ پارٹس میں ہوگا کیونکہ بہت طویل عرصہ ہے۔ تو آج پہلے حصے میں ہم بات کریں گے 1948 سے لے کے 1962 تک کی فلموں کے پوسٹرز کی۔ اس دوران میں شروع میں جب پاکستان بنا تو فلمیں بھی کم تھی، اور خاص طور پہ پوسٹرز تو اس وقت ان کے دستیاب ہی نہیں ہیں، تو جو اویلیبل ہو سکے، اور اگر ہیں بھی تو ان پہ زیادہ تر کرداروں کی صرف تصویریں ہی ہیں، شکل و صورت نظر آتی ہے، لیکن یہ تصویریں بھی ہمیں ہماری تاریخ کا عکس ضرور دکھاتی ہیں۔ آئیے پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، پاکستان کی سلور سکرین کے ذریعے، ان کے پوسٹرز کے ذریعے۔ تو شروع کریں گے پاکستان کی سب سے پہلی فلم، جو کہا جاتا ہے، تھوڑا سا اس پہ کنٹروورسی ہے، لیکن بھارت تیری یاد کو کہا جاتا ہے، جو 1948 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس پوسٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف دو فیسز ہیں، ایک مرد کا، ایک اور عورت کا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو۔ لیکن جو غور کرنے والی بات ہے کہ عورت کو اگر آپ دیکھیں تو پوری ایک مشرق کی تہذیب، ایک مشرقی خاتون، ہمارا جو پہناوا تھا، جو زیور ہے، وہ نظر آتا ہے۔ جبکہ مرد کو دیکھیں تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ، ٹائی میں، سوٹ میں، اور اس کا ہیئر سٹائل بھی دیکھ لیں تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ماڈرن ہے، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 1948 میں مرد جو تھے وہ چونکہ باہر آ رہے تھے، شہر بن رہے تھے، اربنائزیشن تھی، جبکہ خواتین چونکہ ابھی تک گھروں تک محدود تھیں، تعلیمی لحاظ سے بھی بہت کم تھیں آگے، دفتروں میں تو کام کرنے کا اس وقت میرے خیال میں تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ دو جو چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس پوسٹر پہ، فلم کی کہانی سے قطع نظر میں اس طرف نہیں جاتا، ہم نے صرف پوسٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ 1948 کا جو ہمارا شہری کلچر تھا، جو ہمارا
آپ کا یہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس گھرانہ تھا، یہ اس کو پورٹرے کر رہا ہے۔ اگلی فلم ہے 1949 میں ریلیز ہونے والی شاہدہ۔ اس میں 3 چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے پوسٹر میں۔ اس میں دیکھیے کہ جو دونوں مرد حضرات ہیں وہ پہلی فلم کی طرح ہی ویسٹرن لباس میں ملبوس ہیں، جدید ہیئر کٹ اس زمانے کے لحاظ سے، اور پھر یہ ہیئر کٹ بعد میں بھی آپ کو نظر آتا ہے پاکستانی کلچر میں۔ جبکہ خاتون جنہوں نے مرکزی کردار ادا کیا وہ آپ اس دوسرے پوسٹر میں بھی اور پہلے میں بھی مکمل طور پر ایک مشرقی لباس میں، گھریلو لباس میں ملبوس ہیں، اور جو ہمارے زیورات ہیں ان کے کانوں میں ایک بڑا سا ہمیں بالی نظر آ رہی ہے، دوسری تصویر میں ٹیکا ہے، اور دوپٹے سے ان کا چہرہ دونوں تصویروں میں باقاعدہ ڈھپا ہوا ہے۔ دراصل یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو مائیگریٹ ہو کے لوگ آئے تھے ہندوستان سے، جو علاقے وہاں تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے بنسبت ان علاقوں کے جو کہ پاکستان میں شامل تھے۔ یہاں صرف چند ایک شہر اس وقت تھے جو کہ شہر کہلائے جا سکتے تھے، جہاں تعلیم کا معیار تھا، جہاں ایک باقاعدہ اپر مڈل کلاس موجود تھی یا مڈل کلاس موجود تھی۔ لیکن ان علاقوں میں جو کہ بھارت میں تھے وہاں مسلمان زیادہ ترقی یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، اور پاکستان موومنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر انہی شہروں میں ہوئی جو کہ آج ہندوستان کا حصہ ہے۔ تو یہ لوگ مائیگریٹ ہو کے یہاں آئے، اور جو فلم بنانے والے تھے زیادہ تر جو ہمارے ٹیکنیشین تھے، ہدایت کار تھے، فلم ساز تھے، ان کا تعلق بھی انہی علاقوں سے تھا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو وہ ایک کلچر جو مکس ہو رہا تھا، ہماری ثقافت پاکستان کے ان علاقوں کی جو کہ اس طرف تھے اور وہاں سے آنے والے لوگوں کی، یہ ان کا ملاپ ہمیں جو شروع کی فلمیں ہیں 48 سے لے کے 70 تک ہمیں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور ہم ان پوسٹرز میں بار بار آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ ایک اربن کلچر جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا تھا۔ یہ پوسٹر جو اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پنجابی فلم مندری کا ہے، ابتدائی دنوں کی فلم۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب کا جو کلچر ہے، وہ جو کردار ہیں ان کے لباس سے آیا ہیں، چہرے ان کے جو سر پہ پٹکا ہے یا ایک مرد نے کپڑا باندھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پنجاب میں اس طرح ایک خاتون نے بھی سر پہ جو کپڑا باندھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پنجاب کا جو سٹائل تھا اور ہے، پنجابی دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی یہ کلچر تھا۔ جبکہ ایک خاتون جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ایک شہری علاقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پہ ان کے سر کے اوپر آپ کو کوئی کپڑا نظر نہیں آئے گا، اور جو ان کے بال ہیں وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے، جدید دور کے لحاظ سے تھے، بنائے گئے بال ہیں، ہیئر سٹائل ہے جو کہ دیہاتوں میں شاید اس وقت نہیں تھا۔ فلم شعلہ کے اس پوسٹر کو دیکھیے، اس میں بھی وہی بالوں کا سٹائل نظر آئے گا جو ہمیں اسے پچھلی فلم میں دکھائی دیا۔ یہ ہیئر سٹائل جدید شہری ہیئر سٹائل کی نمائندگی کرتا تھا، اور اسی طرح جو مرد کا چہرہ ہے وہ بھی ایک شہری ماحول کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی فلم دیکھیے اکیلی کا پوسٹر۔ اس میں آپ کو ایک صاحب جس لباس میں ملبوس نظر آئیں گے، یہ ہندوؤں کا بھی تھا اور مسلمانوں کا بھی تھا۔ تو دونوں طبقات، دونوں جو طبقے تھے وہ یہ لباس پہنا کرتے تھے، اور شہری خاص طور پہ۔ خواتین میں سے آپ دیکھیں ایک خاتون بالکل آپ کو مسلمان دیہی گھرانے سے لگ رہی ہیں یا شہری گھرانے سے، لیکن چونکہ ان کا انداز ہے، ان کے زیورات ہیں، دوپٹہ ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے۔ جبکہ ایک اور خاتون ہے جو ماڈرن نظر آ رہی ہیں، جو شہر کی ہیں۔ تو اس طرح پھر یہاں ایک دفعہ ہمیں دونوں کلچر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مہاجرین آ رہے تھے بھارت سے، وہ یہاں سیٹل ہو رہے تھے، اور ان کے سیٹل ہونے سے یہاں آہستہ آہستہ اربنائزیشن زیادہ ہو رہی تھی، شہروں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی اور شہر زیادہ بن رہے تھے۔ دوسری بات، پاکستان میں اس وقت ملازمتوں کی کمی تھی، فائنینشیل پرابلمز تھے، مہاجرین کو سیٹل کرنا تھا۔ تو ان سارے ایشوز میں جو چند ایک فلمیں بن رہی تھیں، تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو اس طرف لا رہی تھیں کہ کس طرح ان دو ثقافتوں کو جو بن رہی تھیں ان کو جوڑا جائے۔ یہ چیزیں ہمیں اس وقت کی فلموں میں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ فلم برکھا کا یہ ہیئر سٹائل اور یہ چہرہ بھی
آپ کو یہی دونوں ثقافتوں کو ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں کانوں میں بالیاں ہیں، جھمکے ہیں، اور وہیں ہیئر سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا شہری ہے. تو یہ دونوں طرف کا جو ملاپ ہے، انداز ہے، وہ بھی اسی پوسٹر میں نظر آتا ہے. پاٹے خان اسی دور کی فلم، پاکستان کے ابتدائی دور کی، کہ جب ہمارے ہاں مسائل بہت تھے اور جہاں معاشی اور ثقافتی مسائل تھے وہاں سیاسی طور پہ بھی بڑے مسائل تھے. پاکستان میں آئین سازی کا مرحلہ جو تھا وہ جاری تھا اور ابھی تک کسی آئین پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تھا. خاص طور پہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کچھ بنیادی اختلافات تھے، جن کی وجہ سے، جس میں اردو زبان کا مسئلہ بھی تھا اور ایک فیڈرلزم کا مسئلہ تھا، پھر صدارتی اور پارلیمانی نظام کا مسئلہ تھا. تو یہ سارے مسائل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو ایسے دور میں یہ ہوتا ہے کہ پھر رومانٹسزم جو ہے وہ غالب آتا ہے ادب پہ، اور یہ کچھ سینما میں بھی ہوا کہ انسان جو ہے وہ میوزک میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں پناہ لیتا ہے، شاعری میں. تو پاٹے خان ایک ہلکی پھلکی رومانٹک میوزیکل فلم تھی جو شاید لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یا ان مسائل یا دکھ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے ایسی فلمیں کامیاب ہوئیں. اور یہ پاکستان میں رومانٹسزم کے حوالے سے، پاکستانی سینما میں رومانٹسزم کا اگر میں کہوں کہ آغاز تھا تو وہ پاٹے خان سے ہوا. پنجرا، اس کا پوسٹر آپ کو 3 کردار دکھا رہا ہے اور تینوں ایک ویسٹرن آپ کو سٹائل نظر آئے گا. خاص طور پہ پائپ جو پی رہے ہیں، سگار، پھر اس کے بعد ٹائی ہے، اور خاتون کے جو ہیئر سٹائل ہے اور دوپٹہ جو ہے وہ گلے میں لٹکا ہوا ہے. تو پھر ایک ماڈرنزم کی طرف، ایک شہری کلچر کی طرف ہے کہ لوگوں کو اس وقت شہری کلچر اٹریکٹ کر رہا تھا. وہ لوگ جو دیہاتوں کے تھے پاکستان کے، ان کے لیے ایک یہ نئی چیز تھی، اور ظاہر ہے جب ایک نئی چیز آتی ہے تو آپ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو مائیگریٹ ہو کے آئے تھے وہ بھی حالانکہ تھوڑا سا اس کلچر سے آشنا تھے، لیکن ان دکھوں میں، مصائب میں جہاں وہ ایک سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے تھے، تو اس طرح کے کردار اور فلمیں ان کو بھی اٹریکٹ کر رہی تھی. اور یہ بھی ایک رومانٹسزم کا، ایک رومانیت کا ایک جو کہتے ہیں تحریک تھی، سلسلہ تھا، اس کا ایک پارٹ ہے. اور اب ان 2 فلموں کے پوسٹرز کو دیکھیے. دونوں پنجابی فلمیں ہیں، گبرو اور پتن، اور ان دونوں میں بھی ہمیں وہی پیٹرن نظر آئے گا جو اب تک ہمیں فلموں میں نظر آ رہا ہے. یعنی مرد جو ہے وہ مغربی لباس میں اور خاتون جو ہے وہ مشرقی انداز میں، اسی زیورات میں اور ہیئر سٹائل میں نظر آئے گی. اب یہاں قابل غور بات یہ، جیسے ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہے تھے، کہ اس دور کو دیکھیے 48 سے 62 کے درمیان پاکستان میں ثقافتی اور معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ بڑا مسئلہ، جیسے میں نے پہلے کہا، آئین سازی کا تھا، اور اس میں اختلافات مغربی اور مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان تھے. کچھ نظریاتی اختلافات تھے، کچھ اصولی اختلافات تھے. اب ہوا یہ کہ جب فلمیں بن رہی تھی تو لاہور ہمارا بنیادی مرکز تھا یہاں پر مغربی پاکستان کا، جبکہ ڈھاکہ میں بھی فلمیں بن رہی تھیں لیکن بہت کم مقدار میں اور بڑی دیر سے شروع ہوئی بننا، لیکن اسی دور میں آغاز ہو چکا تھا. اب یہاں پر اب ایک بات قابل غور یہ ہے کہ مغربی پاکستان کی حد تک تو اردو اور پنجابی فلموں کا جو ہے وہ اثر تھا. پنجابی کلچر نے، پنجابی سینما نے اپنی بنیاد مضبوط کر لی تھی. ایسٹ پاکستان میں یعنی مشرقی پاکستان میں بنگلہ فلم نے اپنی بنیاد بنائی. اب یہاں تو پنجابی اور اردو فلمیں دکھائی جا رہی تھیں پورے پاکستان میں، مغربی پاکستان کی حد تک، جبکہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ فلمیں تھیں. اب قابل ذکر یا قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم ایک اتنے آئینی اور سیاسی بحران سے گزر رہے تھے، جب ہم دونوں ونگز جو تھے پاکستان کے ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت سینما ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا تھا. کیا ایسی فلمیں نہیں بن سکتی تھیں جو دونوں ونگز میں چلتی؟
پنجابی سینما کے ساتھ ساتھ اگر بنگالی سینما کو بھی پذیرائی دی جاتی یہاں پر، اور وہاں پر پنجابی سینما کو پذیرائی دی جاتی ہے، اردو فلموں میں بنگلہ اور پنجاب کلچر کو مکس کیا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم نے بھارت سے آنے والے جو مائیگریٹڈ لوگ تھے، جو مہاجرین تھے، جو مہاجر کہلائے بعد میں، ان کے کلچر کو، ان کے انداز کو ہم نے مکس کیا پاکستان کے جو یہاں کے علاقے کے کلچر تھا، جو سندھ کا تھا، جو پنجاب کا تھا، جو اس وقت کے صوبہ سرحد کا تھا، بلوچستان کا تھا، اس کے ساتھ۔ تو یہی کچھ اگر ہم اپنی فلموں میں ہم نے پنجاب کو زیادہ مکس کیا اس کلچر کے ساتھ، اب تک جو پوسٹر نظر آئے وہ آپ نے دیکھے تو اس میں یہی دو چیزیں تھیں۔ لیکن بنگلہ کلچر، بنگلہ فلم، بنگلہ جو ثقافت ہے وہ ہمیں کہیں نہ دکھائی نہیں دی ان سارے پوسٹرز میں، اور یہاں جو بننے والی فلمیں تھیں ان میں۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا تھا جو پیدا ہوا، اور شاید یہی خلا جو یہاں سے بننا شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں۔ اور اگر ثقافتی طور پہ دیکھیں تو سینما اس میں بہت اہم رول کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اور اگر پاکستان کی اس قومی یکجہتی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پوسٹر بہت اہم ہے۔ ہم ایک ہیں فلم کا نام تھا، اور اس پوسٹر میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو پیچھے دکھایا گیا ہے، جس میں پاکستان کے مختلف جو ثقافتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، مختلف کلچر کے لوگ چہرے دکھائی دیتے ہیں، اور جو خاتون ہے وہ اگر کہا جائے کہ خاتون جو ہمارا خواتین کا ایک قومی ڈریس کہہ لیجئے یا ثقافتی ہمارا لباس ہے اس میں ملبوس ہے۔ مٹی دیا مورتاں کا یہ پوسٹر جو ہے فلم تکنیک کے لحاظ سے یا ایستھیٹک سینس سے یا آرٹ کے لحاظ سے یہ پہلا پوسٹر ہے جو پاکستان کی پوسٹرز کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اس زمانے میں تیزی سے بدلتی ہوئی جو معاشرتی صورتحال تھی، جو شہری کلچر تھا، جو اب ایک کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا، اس کی جھلک آپ کو اس پوسٹر میں دکھائی دے رہی ہے۔ رومانٹسزم کے اس دور میں جب سیاسی ابتری تھی اور معاشی ابتری بھی تھی، قومی ہیروز پہ بھی فلمیں بنی، کیونکہ رومانٹسزم میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم اپنے جو ماضی ہے، اپنے جو ہیرو ہیں ان کے پیچھے پناہ لیتے ہیں۔ عجب خان ایسی ہی فلم تھی، اس کے پوسٹر سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اپنے ہیرو کو دکھا رہا ہے، ہم ماضی کے کارناموں کو یاد کرتے اور ان پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن طارق کی نیند اور خلیل کیسر کی کلرک معاشرے کے مڈل کلاس چہرے کو سامنے لاتی ہے، وہ مڈل کلاس جو اس معاشی ابتری میں اپنی جگہ بنا رہا تھا، جو کہ اپنے آپ کو ایک اجنبی محسوس کر رہا تھا، ایک نوابوں اور جاگیرداروں کی جو کلاس تھی اس کے اور بالکل جو لوور طبقہ تھا اس کے درمیان میں، یہ وہ شہری بابو کا کنسیپٹ تھا جو اربنائزیشن کے ساتھ پاکستان میں آیا۔ کلرک کا کنسیپٹ، بابو کا کنسیپٹ، جب کارخانے بنے، صنعت کا آغاز ہوا اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے، کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی اور پاکستان نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کی، مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے گئے، تو اس میں کلرک کی بہت اہمیت تھی، چاہے وہ سرکاری دفاتر ہوں چاہے انڈسٹریز ہوں، تو کلرک دونوں جگہ تھے۔ تو یہ کلرک ایک مڈل کلاس کی جو ہے اس نے نمائندگی کی اور اس کی علامت بنا، اور یہ ہماری فلموں میں بہت واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں بننے والی فلموں کے پوسٹرز ابھی تک ہم نے دیکھے، اور اب یہ دو پوسٹرز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، فلم بہانہ اور چندہ کے، یہ دو فلمیں بنی ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں، اور ان کے جو کردار ہیں، ان کے لباس ہیں اور ان پوسٹرز کا جو سٹائل ہے وہ بالکل آپ کو مختلف نظر آئے گا لاہور میں بننے والی اردو اور پنجابی فلموں سے۔ یہ دونوں فلمیں بھی اردو میں ہیں، لیکن جو نظریاتی فرق ہے، جو ثقافتی فرق ہے وہ بہت واضح ہے، اور یہ فرق شاید اس لیے بھی تھا کہ
مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش اب جو ہے اس وقت کا ایسٹ پاکستان، وہ تعلیمی لحاظ سے ہم سے بہت آگے تھا، اور وہاں پہ ہندوؤں کا جو ہندو ثقافت ہے اس کا عمل دخل بھی بہت تھا۔ تو ان دونوں چیزوں نے تعلیم میں آگے ہونے سے، اور پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں بھی جو بنگالی رہنما تھے ان کا بہت اہم کردار تھا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تحریک نے، یعنی مسلم لیگ نے تو جنم بھی اسی سرزمین سے لیا جو مشرقی پاکستان کی زمین تھی، اور پھر ہندوؤں کے ثقافت کی وجہ سے وہ زیادہ جو تھے نظریاتی طور پہ آزاد خیال تھے اس کلچر کے کہ جو ہمارے مغربی پاکستان میں تھا، جہاں کے ہمارے جو معاشرہ تھا یہاں کا، یہاں کے مذہبی اثرات جو تھے وہ بالکل مختلف تھے ایسٹ پاکستان سے۔ یہاں مذہب کو سختی کے ساتھ، یا کہا جائے کہ اس کے بنیادی قوانین کے تحت اس پہ عمل کیا جاتا تھا اور اس کو سمجھا جاتا تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان میں ایسا نہیں تھا۔ اور یہی نظریاتی اختلاف اور یہی ثقافتی اختلاف جو تھا وہ بڑھتے بڑھتے پھر 1970 تک وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ ان چیزوں کو اگر ثقافتی طور پہ دیکھا جاتا اور سیاسی طور پہ دیکھا جاتا تو اس کا حل نکل سکتا تھا، اور آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ بات صرف یہ تھی کہ اس میں بھی ادب اور سینما کا بہت اہم کردار تھا جس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ 1948 سے 1962 کے درمیان کے کچھ پوسٹرز پہ ہم نے بات کی۔ اس دور میں چونکہ پوسٹرز کا فن پاکستان میں اتنا نہیں آیا تھا، اور زیادہ تر پوسٹرز جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹرز بناتے تھے، اس میں فلم ساز اور ہدایت کار کا بھی عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف چند ایک فلم ساز ایسے تھے جو کہ اس معاملے میں مداخلت کرتے تھے یا اس پہ کام کرتے تھے، ورنہ یہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے تھے جو فلم کی نمائش کے لیے چند تصویریں آرٹسٹ جو ہوتے تھے ان کو دے دیتے تھے، اور وہی آرٹسٹ ان پہ ہورڈنگز بھی بناتے اور انہی سے ہی یہ پوسٹر بنائے جاتے۔ شاید ان کے دماغ میں اس وقت تھا ہی نہیں کہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور دنیا میں اس پہ کتنے کام کیا جا رہا ہے۔ ہم صرف اس کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک اشتہار کی نیت سے یا اشتہار کی طرح سے بناتے تھے، لیکن بہرحال یہ اشتہار بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم نے ان سے ہی اپنی تاریخ دیکھنی ہے، ان سے ہی اپنی ثقافت کو دیکھا ہے۔ لیکن بعد میں 62 کے بعد جب ہم اگلی لیکچر دیں گے، اپنا اگلے قسط میں دیکھیں گے، تو یہ پوسٹرز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، پھر ان میں بہتری آئی، اور باقاعدہ جو فلم کی کہانی یا ہماری ثقافت یا جو کردار تھے وہ ان پوسٹرز پہ بڑے نمایاں ہمیں نظر آئے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے 1962 سے آگے کی طرف، اور پھر ہم تفصیل سے، چونکہ زیادہ فلمیں بنی، بڑے اچھے پوسٹرز آئے، زیادہ آئے، تو پاکستان کا جو بعد کی تاریخ ہے، جو 1962 کے بعد کی تاریخ ہے، جس میں آئین سازی بھی ہوئی، جس میں ایسٹ پاکستان کا سانحہ بھی ہوا، اور اس طرح اور بھی بہت سے اہم جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، تو ہم ان پوسٹرز کے حوالے سے اسی طرح سلور اسکرین کے تھرو پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے، اور اگر یہ چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی رائے بہت اہم ہے، مجھے اپنی رائے بھی دیجیے کمنٹس میں اپنی رائے لکھیے تاکہ وہ رائے مجھ تک پہنچے اور میں اس کو مزید بہتر بنا سکوں۔